الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، حکم کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے مثل حصہ ہے دو لڑکیوں کے، یعنی لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پس اگر ہو عورتیں فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فوق ہوتا ہے نا اوپر، یعنی دو سے اوپر ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پس ان کے لیے 2/3 حصہ ہے جو وہ چھوڑ جائے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ہو وہ ایک عورت بس اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ بند تو نہیں ہوا؟ بس اگر ہو وہ ایک عورت تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اس کے والدین کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ ان میں سے ہر ایک کے لیے، ماں باپ ان میں سے ہر ایک کے لیے، مِّنْهُمَا السُّدُسُ ان دونوں کے لیے چھٹا حصہ ہے اس میں سے، مِّمَّا تَرَكَ جو چھوڑ جائے وہ، إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر ہو اس کی اولاد، یعنی اگر شخص جو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کی اولاد ہے تو اس کے والدین کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، بس اگر نہ ہو اس کی اولاد تو اس کے وارث اس کے ماں باپ ہیں، یعنی کہ اس کے مال کے پھر وارث اس کے ماں باپ ہیں۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پس اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ اب ایک دفعہ حضرت جو ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو ہے اعتماد داری کے لیے گئے، تو انہوں نے اپنے مال کی وراثت کے بارے میں پوچھا کہ اس کا یعنی کہ کیا حساب ہوگا، تو پھر اس کے بعد یہ والی جو ہے آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اور ایک دفعہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، تو ان کی جو بیٹیاں تھیں ان کا جو حصہ تھا، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، تو ان کا حصہ جو ان کے چچا نے سنبھال لیا سارا۔ تو پھر انہوں نے ان کی جو بیوی تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری بیٹیوں کی وراثت اور وراثت کے بارے میں، مال کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، ان کے چچا کو، ان بیٹیوں کے چچا کو جو ہے پیغام بھیجا کہ جو ان بچیوں کا جو حصہ ہے، ان کی بیٹیوں کا 2/3 دو، 2/3 ان کی بیٹیوں کا ہے اور ان کی ماں کا 8واں حصہ دے دو، اور جو بچ جائے وہ تمہارے لیے ہے۔ جی۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، بس ہو اگر اس کے لیے بہن بھائی، بس اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یعنی کہ اگر ایک شخص ہے اس کے اولاد نہیں ہے تو اس کی ماں باپ کے لیے حصہ ہے، ماں کا تیسرا حصہ ہے، اور اس کے بہن بھائیوں کا کیا ہے، چھٹا حصہ ہے۔ بعد وصیت کے، یوصی بہا او دین، جو وصیت کر جائے یا قرض ادا کرنے کے بعد، یعنی قرض دینے کے بعد پھر یہ جو ہے وصیت کرنی ہے، باقی ان کے مال، جتنا مال چھوڑ کے گئے ہیں، جتنا اس نے کسی کا قرض دینا تھا وہ ادا کرنے کے بعد پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ آباؤکم و ابناؤکم، باپ تمہارے اور بیٹے تمہارے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، نہیں جانتے تم ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کے لحاظ سے، یعنی کون تمہیں فائدہ زیادہ پہنچا سکتا ہے، تم نہیں جانتے، اس لیے جتنا ان کا حصہ پورا دے دو۔ اس طرح نہیں کرنا کہ یہ بیٹا میری زیادہ خدمت کرتا ہے تو اس کو میں زیادہ حصہ دے دوں، اور یہ بچے نہیں کرتے تو ان کو کم دے دوں۔ اللہ نے کہا نہیں، حصے مقرر ہیں، جتنا ان کا آتا ہے سب کو دے دو، تم نہیں جانتے کہ تو کون تم سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، مقرر کردہ ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے آدھا حصہ ہے جو چھوڑ جائے تمہاری بیویاں، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر نہ ہو ان کی اولاد، اگر تمہاری بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ اپنا جو مال چھوڑ کر جاتی ہے اس کا آدھا حصہ تمہارے لیے ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، بس اگر ہو اس کے لیے اولاد بس تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکنا، جو چھوڑ جائیں وہ، یہ خواتین کا آ رہا ہے نا، مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے، من بعد وصیت، بعد وصیت کے، یوصین بہا او دین، جو وصیت کر جائے یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، بس اس کے لیے چوتھا حصہ ہے جو چھوڑ جاؤ تم اگر نہ ہو تمہاری اولاد، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو بیوی کے لیے بھی چوتھا حصہ ہے، چوتھا حصہ ہے۔ اس کے لیے تو تھا نا، مرد کے لیے آدھا حصہ تھا بیوی کے مال میں سے اگر اولاد نہ ہو، تو اگر مرد کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کا کتنا حصہ ہے، چوتھا حصہ آئے گا۔
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، بس اگر ہو تمہاری اولاد بس اس کے لیے یعنی بیوی کے لیے 8واں حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیت، بعد وصیت کے جو تم کر جاؤ، توصون جو تم کر جاؤ، بہا او دین اس کے ساتھ یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، بس اگر کوئی ہو مرد، یورث جو وارث بنایا گیا، کلالتاً بے اولاد ہو یا بن ماں باپ کے ہو، کلالہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کا نہ تو ماں باپ ہو اور نہ ہی جس کی کوئی اولاد ہو، ام امرأۃ یا عورت ہو، وَلَہُ یا ایسی کوئی عورت ہو جس کو جو کلالہ ہو، وَلَہُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ اس کے لیے اس کا بھائی ہو یا بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ بس ہر ایک کے لیے اس میں سے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ بس اگر ہو زیادہ اس سے پس شریک ہوں گے وہ تیسرے حصے میں، پھر وہ سب جو ہے تیسرے حصے میں شریک ہوں گے بعد وصیت کے، جو وصیت کر جائے یا قرض ادا کرنے کے، غیر مضارن نہ ہو کسی کو نقصان پہنچانے والے، وصیت من اللہ تاکید کی گئی یا حکم کیا گیا اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار جو اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی وہ داخل ہوگا جنت میں بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ اور جو شخص نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، ویتعدی حدودہ اور حد سے بڑھے گا اس کی حدوں سے یعنی کہ اس کی حدوں کو توڑے گا، حد سے تجاوز کر جائے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا وہ داخل کیا جائے گا آگ میں، رہے گا اس میں ہمیشہ ہمیش، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِین اور ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کر دینے والا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اب یہ عذاب کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی اور اس کے انعامات کی یہ ساری ہم تفسیر پہلے کر چکے ہیں، اس کے اندر وہ احادیث اور قرآنی آیات جو بھی اطاعت کی ہیں یہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے، اور جو عذاب کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی آیات اور احادیث ہوں گی وہ آپ نے اس آیت کے اندر ایڈ کرنی ہے، اور یہ اس کا ایک سٹرکچر بنانا ہے یہ جو ہے وصیت کا کہ کس کے اوپر کتنا حصہ اولاد ہو تو نہیں، وہ ایک امیج بنا لیں گے نا تو آپ لوگوں نے خود بنانا ہے اس کو، پھر میں دیکھوں گی اگر تو سمجھ آتی کہ ٹھیک بنایا ورنہ تو پھر میں آپ کو جو میں نے خود بنایا ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن پہلے آپ نے اپنا بنا کے لانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے نا اس کے پھر انسان کی ذہن میں امیج رہ جاتا ہے، پکا یاد رہ جاتا ہے، ابھی ہم اس کو دیکھ کے تو ترجمہ آ جاتا ہے لیکن کوئی پوچھے کہ بیوی کا کتنا حصہ ہے بیٹی کا کتنا حصہ ہمیں اس طرح سے نہیں آتا، تو یہ آپ کو ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ اچھا یہ نا اب ایک اور یہ جو ہے اگر کوئی شخص فوت ہونے والا ہے اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا کرنا ہے، سب سے پہلے اس کا جو ساری ضروریات ہیں فوت کی ہونے کے بعد جو ہے کفن دفن کی ساری وہ پوری کرنی ہے اس کے مال میں سے، پھر اس کے بعد پوچھنا ہے جس طرح اکثر پوچھتے ہیں کہ بھئی کسی کے قرض تو نہیں اس نے دینا، وہ قرض ادا کرنا ہے، اس کے بعد اگر اس کے ذمے حج یا عمرہ تھا یعنی اس کے پاس اتنے مال تھا کہ اس کے اوپر حج فرض تھا یا عمرہ فرض ہو چکا تھا کیونکہ وہ صاحب حیثیت پر ہوتا ہے تو اس نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، تو سب سے پہلے اس کی قرض ادا کرنی ہے، یعنی کہ اس کے پیسوں میں سے اس کے مال میں سے حج یا عمرہ کوئی شخص اس کی طرف سے کرے گا، اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آج کے اس میں کہ وہی شخص حج کسی کی طرف سے کر سکتا ہے جس نے پہلے اپنا حج کیا ہو یعنی اپنا فرض ادا کیا ہو، پھر وہ کسی کی طرف سے حج کر سکتا ہے، نہیں تو ادروائز نہیں کر سکتا، اس کو پہلے چاہیے کہ وہ اپنا حج کرے پھر کسی کی طرف سے حج کرے، اور پھر اس کے یہ کرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ اگر اولاد جو ہے کافر ہے تو والدین کی حصے دار نہیں ہوگی، اگر والدین کافر ہیں تو اولاد جو ہے اس کے مال میں سے یعنی نہیں لے سکتی، ہمارے اوپر ہم مسلمان ہیں ہمارے اوپر کافر کی کوئی وراثت نہیں، اگر ہمارے کسی کے وارث بن رہے ہیں کسی کے تو کافر ہے تو ہم اس کی وراثت میں حصے دار نہیں ہوں گے، لیٹ سپوز کہ اگر ہمارا والد اگر
کافر ہے تو ہم اس کی وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں لے سکتے، اور اگر ہم کافر ہیں اور ہمارے والدین نیک ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم ان کی وراثت میں سے پھر بھی کوئی حصہ نہیں لے سکتے۔ تو اس لیے کافر کا مسلمان پہ کوئی وراثت میں حصہ نہیں، اور مسلمان کا کافر پہ کوئی حصہ نہیں۔ اور ایتھیسٹ کا بھی اسی میں آئے گا، جس طرح سے آج کل اولادیں کتنی ایتھیسٹ ہو رہی ہیں، والدین یعنی کہ تو وہ اگر ان کے والدین فوت ہو جاتے ہیں تو وہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہمیں حصہ دیں۔ ایتھیسٹ کافر ہے، جو ایتھیسٹ ہو رہا ہے وہ بے دین ہے، تو وہ کافر ہے، وہ نہیں حصے دار ہوگا۔ اور یہ جو ہے ذہن سے پھر اسکپ ہو گیا ایک بات، اس کے بولتے بولتے ذہن میں آئی تھی، ضروری تھی، چلیں اگر یاد آتی تو بتاتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہاں جی اسی کے بارے میں تھی، تو اس میں جو ہے وراثت میں حصے دار نہیں ہوں گے۔ ہاں جی اگر کوئی کہتا ہے کہ جس طرح سے میں نے ایڈ دے دیا اخبار میں تو تم میں نے آگ کر دیا ہے، اسلام میں کوئی آگ نہیں ہے، اسلام میں ہم کسی کو آگ نہیں کر سکتے۔ آپ جتنا لاکھ دفعہ کہیں میں نے اپنی اولاد کو آگ کر دیا ہے، وہ وراثت میں حصے دار ہے تو ہے۔ یہ پاکستانی قانون کے حساب سے تو وہ آگ ہو گیا، لیکن اسلامی قانون میں وہ آگ نہیں ہوتا، آپ کی وراثت میں وہ پورا پورا حصے دار ہے۔ آپ کی اولاد ہے، اگر سگی اولاد ہے تو آپ کی حصے دار ہے، تو آگ نہیں ہوتا اس میں، ٹھیک ہے۔